بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے بابصیرت سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آج میں پارٹ 16 کے ساتھ حاضر ہوں۔ کتاب صحیفۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے آخری مراحل ہیں اور ہم صفحہ نمبر 305 تک ہم نے اس کا مطالعہ کر لیا، جس پہ ہم نے بی کے ارشادات کا مطالعہ کیا، اور اب آج صفحہ نمبر ہے 307۔ 306 صفحہ خالی ہے بالکل، اور 307 پر آپ کے منتخب کلمات دیے گئے ہیں، ان کی فہرست ہے، وہ پہلے آپ کے گوش گزار کروں، پھر ہم ان کا مطالعہ کریں گے کہ آپ نے کیا کلمات فرمائے ہیں۔ آداب غذا، شدت عذاب جہنم، اموات کے لیے دعا کی تلقین، تلاوت قرآن اور شب اول دفن کی دعا، فضیلت شب قدر، احترام مہمان، تقدیم ہمسایہ، مقام و منزلت مادر، وظائف زن و مرد، توصیف بہترین رجال، توصیف بہترین نسواں، بہترین شے برائے زن، اہمیت حجاب، حالت تقرب زن، ساعت قبولیت دعا، فضیلت عمل خالص، کامیابی مومن سے مسرت ملائکہ، توصیف مومن، فضیلت خوش روی، وظیفہ روزہ دار۔ یہ ان موضوعات کے متعلق آپ کے کلمات ہیں جو اب ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 309 اور اس پر 21 نمبر دیا گیا ہے۔ ارشادات کو اس کے ساتھ ملایا گیا ہے کلمات کے ساتھ، اس لیے نمبرنگ وہاں سے چل رہی ہے۔ تو یہاں پہ اب 21 نمبر پہ دیا ہے اور اس کے حوالہ جات ہیں۔ نفائس الباب 3 صفحہ 124 مخطوط، عوالم العلوم 11 صفحہ 229۔ یہاں پر موضوع ہے آداب غذا۔ لکھا ہے دسترخوان کے 12 آداب ہیں جنہیں ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ 4 فرائض ہیں، 4 سنت ہیں، 4 آداب ہیں۔ فرائض معرفت خدا، رضائے خدا، نام خدا اور شکر خدا۔ سنت کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، بائیں پہلو پر بیٹھنا، 3 انگلیوں سے کھانا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، اور آداب میں ہے اپنے سامنے سے کھانا، لقمہ کو چھوٹا بنانا، چبا کر کھانا اور لوگوں کی طرف کم دیکھنا۔ نمبر 22 ہے شدت عذاب جہنم، اور اس کا حوالہ جات ہے الرول واقعہ اور بہار 43 صفحہ 87۔ لکھا ہے ویل در ویل ہے اس شخص کے لیے جو جہنم میں داخل ہو جائے، یعنی بہت ہی افسوس ہے اس شخص کے لیے، یہ بہت اس طرح۔ صفحہ نمبر ہے 311 اور نمبر ہے کلمات اور ارشادات کے حساب سے یہ 23۔ حوالہ اس کا ہے کافی 3 صفحہ 218، خصال صفحہ 61۔ موضوع ہے اموات کے لیے دعا کی تلقین۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اپنے گھر والوں کو حکم دو کہ مردوں کے بارے میں اچھی باتیں کیا کریں کہ وفات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ہاشمی خواتین نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو پرسہ دیا تو آپ نے فرمایا کہ اب فضائل شمار نہ کرو
بلکہ دعا کرو۔ نمبر 24 ہے تلاوت قرآن اور شب اول دفن کی دعا، اور اس کا حوالہ ہے بہار 82 صفحہ 27۔ لکھا ہے کہ روایت میں ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے وقت آخر امیر المومنین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میرے مرنے کے بعد آپ ہی غسل دیجیے گا، اور پھر اگلے لائنوں میں ہے کہ اور قبر کے سرہانے چہرہ کے روبرو بیٹھ کر بکثرت تلاوت قرآن کیجیے گا اور دعا پڑھیے گا کہ یہ وہ ساتھ ہے جب مرنے والا زندہ لوگوں کے انس کا محتاج ہوتا ہے۔ نمبر 25 ہے موضوع ہے فضیلت شب قدر، اور اس کا حوالہ ہے بہار 97 صفحہ 10۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ آپ اس رات گھر میں کسی کو سونے نہ دیتی تھیں اور دن میں مختصر غذا دے کر رات کے لیے آمادہ کیا کرتی تھیں، اور فرماتی تھیں کہ محروم وہ شخص ہے جو اس رات کی فضیلت سے محروم رہ جائے۔ صفحہ نمبر ہے 313 اور نمبر ہے 26۔ اس کا حوالہ ہے اعمالی توسی 1 صفحہ 188، بہار 41 صفحہ 34، وسائل الشیعہ 6 صفحہ 323، البرہان 4 صفحہ 317، تعویل الآیات 2 صفحہ 628، شواہد التنزیل 2 صفحہ 246، تفسیر برہان 4 صفحہ 317۔ اور یہاں پر موضوع ہے احترام مہمان۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بھوک کی شکایت کی تو آپ نے اصحاب سے فرمایا کہ کون اسے آج کی رات مہمان کر سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ ذمہ داری لے لی اور آ کر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ گھر میں کیا ہے؟ عرض کی کہ گھر میں صرف بچی کی غذا ہے، لیکن ہم مہمانوں کو مقدم رکھتے ہیں۔ نمبر 27 ہے تقدیم ہمسایہ، اور اس کے حوالہ جات ہیں علل الشرائع 1 صفحہ 182، بہار 43 صفحہ 82، دلائل العامہ صفحہ 56، مصائب الانوار صفحہ 326، مخطوط مستدرک الوسائل 5 صفحہ 244، روضۃ الواعظین صفحہ 386، اور لیالی الاخبار 4 صفحہ 107۔ اور یہاں پہ لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا بیان ہے کہ میں نے مادر گرامی کو دیکھا کہ شب جمعہ محراب عبادت میں تمام رات رکوع و سجود کرتی رہیں، یہاں تک کہ سپید سحری نمودار ہو گیا، اور تمام رات نام لے لے کر مومنین و مومنات کے حق میں دعا کرتی رہیں، اور آپ نے اپنے بارے میں کوئی دعا نہ کی۔ تو میں نے عرض کی کہ مادر گرامی آپ نے اپنے واسطے دعا کیوں نہیں کی؟ فرمایا کہ بیٹا پہلے ہمسایہ پھر گھر۔ صفحہ نمبر ہے 315 اور نمبر ہے یہاں کلمات کا آپ کے یہ 28، اور اس کا حوالہ ہے مسند فاطمہ علیہ السلام صفحہ 116، کنز الاعمال 16 صفحہ 426، عوامل العلوم 11 صفحہ 622۔ موضوع ہے مقام و منزلت مادر۔ لکھا ہے کہ ماں کے قدموں سے وابستہ رہو کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ پھر ہے 29،
اور اس کا حوالہ ہے قرب الاسناد صفحہ 52، بہار 43، صفحہ 81، وسائل الشیعہ 14، صفحہ 123، تفسیر برہان 1، صفحہ 282، مستدرک الوسائل صفحہ مستدرک الوسائل 13، صفحہ 48، لیالی الاخبار 1، صفحہ 83۔ موضوع ہے وظائف زن و مرد، اور لکھا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام اور جناب فاطمہ علیہ السلام صلوات اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ دروازے کے اندر کی ذمہ داری فاطمہ سلام اللہ علیہ پر ہے اور دروازے کے باہر کی ذمہ داری علی علیہ السلام پر ہے۔ اور یہ سن کر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میری مسرت کو پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مردوں کی ذمہ داری سے معاف کر دیا۔ نمبر 30 ہے یہاں پہ، اور اس کے حوالہ جاتے ہیں دلائل العامہ صفحہ 7، اہل البیت صفحہ 131، عوالم العلوم 11، صفحہ 421۔ اور موضوع ہے توصیف بہترین رجال۔ لکھے کہ تم میں بہترین مرد وہ ہے جس کی شانیں نرم ہوں اور عورتوں کا سب سے زیادہ احترام کرتا ہو۔ صفحہ نمبر ہے 317، اور یہ نمبر ہے ارشاد آپ کے کلمات کا 31، اور اس کے حوالہ جات ہیں العدد القویہ صفحہ 225، بہار 43، صفحہ 54، حلیۃ الاولیاء 2، صفحہ 40، مقتل خوارزمی صفحہ 63، المختار فی مناقب الاخیار جنوری صفحہ 56، مجموع الزوائد شیمی 4، صفحہ 255، ارحج المطالب امرتسری صفحہ 244، اصعاف الراغبین صفحہ 191، احقاق الحق 10، صفحہ 257۔ تو یہاں پر موضوع ہے بہترین شے برائے زن۔ یہ میں نے دوسرا آگے ایک ٹاپک پڑھ دیا۔ ابھی ہم ہیں 31 پہ، 31 کی بات ہم کر رہے ہیں۔ تو یہاں موضوع ہے توصیف بہترین نسواں۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے آپ سے دریافت کیا کہ عورتوں کے لیے بہترین شے کیا ہے، تو فرمایا کہ بہترین شے یہ ہے کہ نہ وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ وہ انہیں دیکھیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ انہیں مرد نہ دیکھیں۔ پھر اگلا ہے 32۔ تو یہاں پر اس کے بارے میں اس کا موضوع ہے کہ بہترین شے برائے زن، اور لکھا ہے کہ روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے دریافت کیا کہ عورت کے لیے بہترین امر کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ نہ عورت کسی مرد کو دیکھے اور نہ مرد اسے دیکھے۔ دوسری روایت نہ وہ مردوں کو دیکھے اور نہ مرد اسے دیکھیں۔ اور اس کے لیے حوالہ جات ہیں مناقب آل ابی طالب 3، صفحہ 119، بہار 43، صفحہ 48، عوالم العلوم 11، صفحہ 223، الکبائر الزہرنی صفحہ 171، احقاق الحق 10، صفحہ 257۔
58۔ اب ہے صفحہ 319 اور یہاں پر نمبر ہے 33 اور اس کے حوالہ جات ہیں عدد القویہ صفحہ 224، بہار 43، صفحہ 91، مناقب ابن مغازلی صفحہ 38، مستدرک الوسائل 14، صفحہ 289، احقاق 10، صفحہ 278، جعفریات صفحہ 95، نوادر راوندی صفحہ 14۔ اور یہاں پہ موضوع ہے اہمیت حجاب۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک نابینا نے در سیدہ سلام اللہ علیہ پر آ کر اجازت طلب کی تو آپ نے حجاب کا انتظام شروع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کا اہتمام کیوں؟ یہ تو تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا ہے۔ عرض کی کہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے لیکن میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں اور وہ انسان کی بو محسوس کر سکتا ہے۔ نمبر 34 ہے اور اس کے حوالہ جات ہیں بہار 43، صفحہ 92، عدد القویہ صفحہ 224، نوادر راوندی صفحہ 14، عوالم 11، صفحہ 223، مناقب ابن مغازلی صفحہ 381، حلیۃ الاولیاء 2، صفحہ 40، مجمع الزوائد صفحہ 202۔ اور یہاں موضوع ہے حالت تقرب زن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ عورت کے لیے پروردگار سے تقرب کا سب سے اہم وقت کون سا ہوتا ہے؟ عرض کی جب وہ اپنے گھر کے اندرونی حجرے میں رہتی ہے۔ اگلا ہے نمبر 35 اور اس کے حوالہ جات ہیں دلائل العامہ صفحہ 4، معنی الاخبار صفحہ 113، وسائل الشیعہ 5، صفحہ 29، لیالی الاخبار 3، صفحہ 44، کنز الاعمال 7، صفحہ 766، مجمع الزوائد 2، صفحہ 66۔ اور یہاں موضوع ہے ساعت قبولیت دعا۔ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا چھت پر جاؤ اور دیکھو جب آفتاب ڈوب رہا ہو تو مجھے فوراً اطلاع کرنا تاکہ میں اسی وقت دعا کروں۔ یعنی غروب آفتاب کا وقت جو ہے وہ دعا کے لیے سب سے نیکسٹ پیج ہے 321 اور یہاں پہ آپ کے کلمات نمبر ہیں 36 اور اس کے حوالہ جات ہیں تفسیر امام عسکری علیہ السلام صفحہ 327، بہار 70، صفحہ 249، عدد الدائی صفحہ 218، تنبیہ الخواطر 2، صفحہ 108، عوالم العلوم 11، صفحہ 623۔ تو یہاں پر موضوع ہے فضیلت عمل خالص۔ لکھے جو پروردگار کی بارگاہ میں خالص عبادت کا ہدیہ بھیج دے اللہ اس کی طرف بہترین مصلحت کو نازل کر دیتا ہے۔ نیکسٹ ہے 37 نمبر اور اس کے حوالہ ہے تفسیر عسکری علیہ السلام صفحہ 347، بہار 8، صفحہ 180، احتجاج 1، صفحہ 11، عوالم 11، صفحہ 627۔ اور موضوع ہے کہ کامیابی مومن سے مسرت ملائکہ۔ لکھا ہے کہ آپ کی خدمت میں 2 عورتیں جھگڑا کرتی ہوئی آئیں جن میں سے ایک مومنہ تھی اور ایک دشمن، تو آپ نے مومنہ کو وہ دلیل تعلیم کر دی جس سے وہ دشمن پر غالب آ گئی اور آپ بے حد مسرور ہوئیں اور فرمایا کہ تمہاری کامیابی سے ملائکہ کی مسرت خود تمہاری مسرت سے کہیں زیادہ ہے اور شیطان کا رنج و غم خود اس کے رنج و غم سے کہیں زیادہ ہے کہ وہ ناکام ہو گئی ہے۔
اور 38 نمبر ہے آگے، اور اس کا حوالہ ہے تفسیر عسکری علیہ السلام صفحہ 354، بہار 75 صفحہ 401، مستدرک الوسائل 3 صفحہ 375، عوامل العلوم 11 صفحہ 628۔ اور یہاں پہ موضوع ہے توصیف مومن۔ لکھا ہے کہ مومن ہمیشہ نور الہی کے سہارے دیکھتا ہے، یہ اس کی توصیف ہے۔ اب ہم پہنچ گئے صفحہ 323 پر، اور نمبر ہے یہاں پہ 39، اور اس کا حوالہ ہے بہار 43 صفحہ 8، عوالم 11 صفحہ 13، عیون المعجزات صفحہ 54۔ تو یہاں پر موضوع ہے فضیلت خوش روی۔ لکھا ہے کہ مومن کے سامنے خوش روی جنت کا باعث ہوتی ہے، اور دشمن کے سامنے خوش روی انسان کو جہنم کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ اگلا ہے اور 40 نمبر ہے یہ، اور آخری ہے ان کلمات کا۔ اس میں اس کے حوالہ جات ہیں دائم الاسلام 1 صفحہ 274، مستدرک الوسائل صفحہ 565، بہار 96 صفحہ 295، اور عوالم العلوم 11 صفحہ 625۔ موضوع ہے وظیفہ روزہ دار۔ لکھا ہے کہ اس روزہ دار کے روزہ کا کیا فائدہ جو اپنی زبان، اپنے کان اور اپنی آنکھ اور اپنے اعضاء کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ اس طرح یہاں صفحہ 323 تک ہم نے مطالعہ کر لیا، اور بی بی کے تمام دعائیں، بی بی کے زندگی کے حالات، اور بی بی کے خطبات، ارشادات اور کلمات کے بارے میں ہم نے اس کتاب میں جتنا درج ہے اس سب کا مطالعہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اب اگلی آڈیو انشاءاللہ لاسٹ ہوگی، اور اس میں ہم اگلا جو موضوع ہے اس کے بارے میں مطالعہ کریں گے، اور اللہ کی توفیق کے ساتھ، اس کے لطف و کرم کے ساتھ اس کتاب کے مطالعے کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں اس آڈیو اس پارٹ کے ساتھ، اور اگلے پارٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔